محرم کے بارے میں جو منگرت روایات کا تذکرہ ہمیں ملتا ہے شیعہ کی کتب میں، بریلوی حضرات کے کتب میں، ان میں سے ایک روایت یہی ہے، ما من عبد یبکی یوم قتل حسین الا کان یوم القیامت مع اولو العزم من الرسل۔ فرماتے ہیں کہ 10 محرم جس دن حسین رضی اللہ عنہ کو شہید کیا گیا، اس دن اگر کسی نے اس دن کوئی رویا، تیزی سے چلا کر رویا، تو وہ قیامت کے دن انبیاء علیہ السلام کے صف میں سے اٹھے گا۔ یہ حدیث سراسر جھوٹ ہے، بتلان ہے، نبی علیہ السلام پر جھوٹ باندھی گئی ہے۔ نبی علیہ السلام سے اس طرح کی کوئی چیز ثابت نہیں ہے۔ اگر بالفرض ثابت ہوتا تو حسین رضی اللہ عنہ کی شہادت کے بعد بہت عرصے تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام زندہ تھے، تو کسی ایک صحابی سے کوئی ثابت نہیں کر سکتا کہ انہوں نے 10 محرم کو ہر سال شور شرابہ کیا ہو، جلوس نکالے ہو، کسی نے کوئی تیزی سے رویا ہو، کوئی اس طرح کے چلا کر رویا ہو، تو ہم پھر کیوں نہیں کر سکیں گے، کیوں اس پر عمل نہیں کریں گے؟ لیکن جب حسین رضی اللہ عنہ کی شہادت کے بعد محرم کا مہینہ صحابہ کرام کی زندگی میں کئی مرتبہ آیا ہے، اور کسی نے بھی اس دن پر چلا کر رویا نہیں ہے، چپ کر رویا نہیں ہے، رونے کا حکم نہیں دیا ہے، تو کیوں کر ہم اس دن روئیں گے؟ یہ حدیث شیعہ حضرات نے اپنے یہ جو مجالس نکالتے ہیں، جلوس نکالتے ہیں، مجالس کا اہتمام کرتے ہیں، اس کے سچ ثابت کرنے کے لیے انہوں نے ایسی احادیث گڑھے ہیں۔ اسی طرح بریلوی حضرات کے کتب میں ایک حدیث ملتا ہے، اس روایت میں آتا ہے، من صام 9 ایام من اول المحرم بن اللہ له قبۃ فی الہواء لها 4 ابواب، کہ محرم کے مہینے میں جس نے مسلسل ابتدائی 9 دنوں کے روزے رکھے، تو اللہ جل شانہ ہوا میں اس کے لیے ایک خیمہ کھولے گا جو ہر طرف سے مربع میل ہوگا، میلن فی میلن، یہ الفاظ بھی روایت میں ہے، اور اس کے 4 دروازے ہوں گے، مطلب یہ کہ 1 میل چوڑا ہوگا، 1 میل لمبا ہوگا، پھر اس طرف دروازہ، اس طرف اور اس طرف دروازہ ہوگا۔ یہ روایت مبتدعین حضرات نے پتہ نہیں کس وجہ سے گڑھی ہے، کہاں سے نکالی ہے، حالانکہ اس کی سند کی جو حیثیت ہے اہل سنت والجماعت، ان میں کسی نے یہ نہیں کہا ہے کہ یہ حدیث ثابت ہے، یہ حدیث ٹھیک ہے، اور اسی طرح حدیث کوئی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے صحیح سند سے ثابت ہو۔ تو اس طرح کی روایات بہت سی ملتی ہے، لیکن روایت کو اعتبار نہیں ہے بلکہ سند کو اعتبار ہے۔ سند ٹھیک ہوگا تو روایت ہم بالکل سر آنکھوں سے مانیں گے۔ اسی طرح کے ایک اور روایت بھی ان لوگوں نے گڑھی ہے، من اکتحل یوم عاشورہ، کہ جس نے عاشورہ کے دن 10 محرم کے دن آنکھوں میں سرما لگایا، لم ترمد عینہ یا عیناہ، لم ترمد عینہ تلک السنہ یا عیناہ تلک السنہ، اس کو پورے سال میں آنکھوں کی کوئی بیماری نہیں لگی گی، آشوب چشم کی کوئی بیماری نہیں آئے گی۔ اس حدیث کا بھی سند بالکل جھوٹ ہے، باطل ہے۔ اگر یہ حدیث بالفرض ثابت ہوتا تو حسین رضی اللہ عنہ کی وفات کے بعد کئی سالوں تک صحابہ کرام زندہ تھے، کوئی ایک صحابی یہ عرض کر دیتا کہ میں نے خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا ہے، میں نے خود فلاں کو دیکھا ہے، میں نے علی رضی اللہ عنہ کو دیکھا ہے، ابو بکر، عثمان، عمر رضی اللہ عنہ کو دیکھا ہے کہ وہ شہادت حسین کے بعد آنکھوں میں یہ سرما لگاتے تھے، یا حسین رضی اللہ عنہ کی شہادت کے بعد دوسرے صحابہ کرام جو اس وقت حیات تھے، زندہ تھے، انہوں نے 10 محرم کو آنکھوں میں سرما لگایا ہے۔